دلیل بنا رہے ہو۔ اس وقت اسمبلی میں اس مسلک کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اجلاس کے بعد نورانی صاحب کو آ کر خراج تحسین پیش کیا کہ آج اس جملے کے بغیر جو آپ نے ہمارے بڑے کے بارے میں بولا، اس کے بغیر کوئی جواب تھا ہی نہیں، اور ہم بول کیسے سکتے تھے؟ تو یہ آپ کا ہی کام تھا کہ آپ نے اسمبلی کے فلور پر قادیانیت کے تابوت میں کیل لگانے کے لیے اگرچہ ہمارے بڑے کو کافر کہہ ہی دیا، لیکن ختم نبوت کا جھنڈا تو بلند کر دیا ہے۔ تو اس طرح یعنی جو اصولی مواقف ہیں ان کے اندر بھی خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو اتنی پختگی عطا کی، اور علم و حکمت کا جو میدان ہے، میں آپ کے خطوط پڑھ رہا تھا تو ہمارے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں کراچی میں جنہوں نے کافی تحریری کام کیا، ان کے نام ایک خط جو تھا آپ کا، اس میں لکھا کہ یہ تاریخ دمشق میں بھیج رہا ہوں۔ یہ جو لائبریری میں اوپر والا ساری لائن ہے وہ یہ سامنے، یہ تاریخ دمشق ہے، اتنی بڑی کتاب، اتنی جلدیں۔ تو فرمایا کہ یہ تاریخ دمشق میں بھیج رہا ہوں، اور اس کے بعد بھی جو کتاب آپ کو چاہیے آپ مجھے حکم فرمائیں، انشاءاللہ میں پیش کر دوں۔ یعنی ادھر علماء جو لکھنے والے ہیں ان کے جو مسائل ہیں یا ضروریات ہیں اس کو بھی سامنے رکھا۔ جب ہم بغداد شریف میں پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ بریلی شریف کے ایک سید زادے وہ بھی زیر تعلیم تھے، تو آپ نے ہمیں بلایا جہاں آپ فندق الرشید میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو ایک ایک کو ملے، پھر ایک ایک کو آپ نے پکڑ کے کرسی پہ بٹھایا، یعنی یہ سارے طلباء جو ملنے گئے ہر ایک کو کرسی پہ بٹھا کے پھر دوسرے کو کرسی پہ، اس طرح کر کے، تو جب وہ جو بریلی شریف کے سید زادے تھے ان سے ملے تو ان کا داخلہ بھی وہاں پر مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے کروایا تھا۔ تو آپ نے، وہ عمر میں ہم سب میں سے چھوٹے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ محمد میاں اگر آپ پڑھ جائیں گے تو شاہ احمد نورانی کی قبر ٹھنڈی رہے گی۔ تو اس حد تک یعنی ترغیب آپ نے مدارس کے لحاظ سے بھی دی، اور وہ باتیں اس وقت جو ہم سنا کرتے تھے آپ کے جانے کے بعد پھر ہمیں احساس ہوا کہ پنجابی میں کہتے ہیں کی بھاوک دی ہے۔ آپ تقریر میں کر رہے تھے کہ میں پنجاب میں ایک آستانے پہ گیا جنگ کے اندر، تو شدید گرمی تھی، بجلی چلی گئی، تو بجلی چلی جانے کے بعد کتوں کے بھونکنے کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ تو میں نے سجادہ نشین صاحب سے پوچھا کہ یہ کتے کیوں بھونکنا شروع ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا اصل میں ان کا اے سی بند ہو گیا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ یعنی اس طرح کے لوگ گدیوں پہ بیٹھے ہیں کہ جن کے کتوں کے لیے بھی اے سی ہے، لیکن دوسری طرف جو بندوں کے حقوق ہیں اور جو قرآن و سنت کے مطابق ان کی ذمہ داریاں ہیں، یعنی ان کے اپنے کیا شاہانہ انداز ہوں گے کہ جن کے گھوڑوں کی استبل ایئر کنڈیشن ہیں اور کتوں کے لیے ایئر کنڈیشن ہیں، اور دین جب آواز دیتا ہے تو پھر وہ سنتے نہیں کہ ہمیں بھی دین بلا رہا ہے اور ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ ایک جگہ شاہ والا شریف خوشاب میں جب کانفرنس میں گئے تو پتہ چلا کہ یہ دارالعلوم ہے، یہ خانقاہ ہے، تو فرمانے لگے تقریر میں کہ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں خانقاہ کے ساتھ دارالعلوم بھی ہے، تو جہاں خانقاہ کے ساتھ دارالعلوم ہو تو یہ مکمل مشن ہے اسلام کا۔ اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کتنے کتنے بڑے آستانے ہیں
کہ جہاں پر 10-10 ہزار طلباء کے اخراجات برداشت کیے جا سکتے ہیں، 10-10 ہزار طلباء کی یونیورسٹی بنائی جا سکتی ہے، لیکن چند ملنگ یا بھنگی چرسی بیٹھ کر وہاں پر، یا پھر وہ نذرانے جو ہیں وہ گھوڑوں پر اور کتوں اور ریچھوں کی لڑائیوں پر خرچ ہو جاتے ہیں. تو یہ کتنا اہل سنت و جماعت کا اس لحاظ سے بھی نقصان ہو رہا ہے. اور آپ کی یہ سوچ تھی، جس طرح کے پہلے اکابرین نے اس سلسلہ کے اندر بار بار فرمایا کہ ہمیں مدارس جو ہیں ہر خانقاہ کے اوپر مدرسہ قائم کرنا چاہیے، اور وہ برائے نام نہ ہو بلکہ وہاں پر مکمل یعنی درس نظامی کا نصاب ہو، اور وہاں جو ہے وہ لوگ تیار کیے جائیں کہ جو کہ کیمبرج اور آکسفورڈ کے گٹروں سے نکلنے والوں کے مقابلے میں بہترین طریقے سے انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں اور دین متین کا جھنڈا احسن طریقے سے بلند کر سکتے ہیں. آپ کے اقوال مختلف تقاریر کے اندر اس زمانے میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو اسرائیل ہے اس کی حمایت میں امریکہ نے ویٹو پاور کو استعمال کیا. 1 بار 2 بار 3 بار نہیں، فرمایا 158 مرتبہ امریکہ اسرائیل کی حمایت میں ویٹو پاور استعمال کر چکا ہے. اور اس کے بعد اب کئی سال جو ہیں وہ گزر چکے ہیں. تو یعنی اس کا یہ مطلب بنا کہ جو اقوام متحدہ ہے، UN، اس کی تو بنیاد ہی یہود کے تحفظ پر ہے. دوسری طرف پوری اسلامی دنیا ہے، اتنے ممالک ہیں، ان میں سے ہزارہا لوگ شہید ہو رہے ہیں، ان کے گھروں پہ قبضہ ہے. کبھی ایک بار ان کی حمایت میں امریکہ کا کھل کے بیان بھی نہیں آیا، اور ادھر جو اتنا بڑا دہشت گرد ہے اس کے لیے اتنی بار جو ہے وہ امریکہ ویٹو کر چکا ہے اور ان کو اپنی طرف سے مکمل تحفظ جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے. آپ نے جس طرح کی آج صورتحال موجودہ بے نظیر کے زمانے میں جب ایک گستاخ کو بری کیا گیا تھا، جس طرح یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ کرسچن جوڑا جو ہے اس کو کل بری کیا گیا ہے، اور وہ بھی یورپی یونین تقاضا کر رہی تھی ملعونہ آسیہ کے بعد اس کا. تو مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ الفاظ استعمال کیے. آپ نے فرمایا شاتمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیشن کورٹ سے جب سزائے موت ہوئی تو اس پر بے نظیر نے دکھ کا اظہار کیا کہ سزائے موت کیوں ہوئی. تو مولانا نورانی فرمانے لگے شاتمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیشن کورٹ سے سزائے موت پر دکھ کا اظہار کر کے پاکستانی وزیر اعظم نے دین دشمنی کا ثبوت دیا ہے. وہ عیسائی یعنی کرسچن گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و احترام سے بری کروا کر، تحفے تحائف دے کر، بیرون ملک بھیج کر بے نظیر بھٹو نے پاکستان میں گستاخی رسول کا راستہ کھول دیا ہے. یعنی اس سے مزید حوصلہ افزائی ہوگی کہ یہ تو عدالتیں اس سلسلہ کے اندر ان کی طرف سے دروازے کھولے جا رہے ہیں. تو آپ نے یہ فرمایا بے نظیر بھٹو تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو چھوٹ دے دی ہے، لیکن اللہ اپنے محبوب کی عزت و حرمت اور بزرگی کے معاملے میں بہت غیرت مند ہے. یہ یعنی جو اگلے لفظ ہیں وہ
بے نظیر کے آخری وقت تک اور دنیا سے جانے کے لحاظ سے کہا گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ دینے والی حکومت برقرار نہیں رہ سکتی. تو اس وقت یعنی صرف اس کی حکومت ہی نہیں گئی، بلکہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اللہ بڑا غیرت مند ہے کہ تو